میں 1987 میں پہلی بیٹی کی شادی پر اتنا ہی بدحواس تھا جتنا ہر باپ کو ہونا چاہیے۔ بارات کے 700 مہمانوں کے کھانے کا انتظام جو کرنا تھا، جان ایلیا میرے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ رئیس بھائی سے پوچھ لو کہ انتظام کیسے کرنا ہے۔ رئیس امروی سے عرض کی تو وہ فکر سخن میں محو تھے۔ سر اٹھا کر بولے، پگڑی والا سب کر دے گا، لالو کھیت سپر مارکیٹ کے پیچھے ملے گا۔ اور پھر بحر خیال میں غوطہ زن ہو گئے۔ کراچی شہر کے مشہور علاقے لیاقت آباد المعروف لالو کھیت کی سپر مارکیٹ پہنچا تاکہ پگڑی والا ڈھونڈا جا سکے۔ اس وقت بڑی حیرانگی ہوئی جب پوچھنے پر راہ چلتے پہلے ہی شخص نے ان تک پہنچا دیا۔ باندھ کی چارپائی گلی میں ڈالے آتے جاتے نئی باورچیوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ اوپر لٹھے کی واسکٹ، نیچے چارخانے کی لنگی، لگ بھگ 70 کے پیٹے میں تھے۔ بھاری بدن، سر سید احمد خان والی داڑھی اور گونجتی بھاری آواز۔ وہیں چارپائی پر ٹک کر میں نے عرض مدعا کی تو رئیس صاحب کے حوالے پر مسکرائے اور جنگ اخبار میں تازہ کتاب دیکھ کر بولے، آج گرم مسالہ زیادہ ہے، اس کو کہہ دینا، اور یہ بتاؤ کہ باراتیوں کو کیا کھلاؤ گے۔ میٹھے کا سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگے اور کہا کہ گاجر کا حلوہ تو نہیں بن سکتا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ سب بنا رہے ہیں تو خفگی سے بولے، میاں سب میں ہم نہیں ہیں، نئی گاجر مارکیٹ میں آئی ہے پانی والی، کھوئے کی مار دو پھر بھی ذائقہ نہیں آتا۔ مہمان کے سامنے تو جو رکھو گے وہ کھا لیں گے، مگر پگڑی والے کی عزت خاک میں مل جائے یہ ہمیں منظور نہیں۔ اس بات پر میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جب دیگر امور طے پا گئے تو چلتے چلتے میں نے کہہ دیا کہ میں رئیس صاحب کے کہنے پر آ تو گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کیسا پکاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بات انہیں بری لگی ہے، اور بھلا کیوں نہ لگتی۔ کوئی مہدی حسن خان صاحب سے کہتا کہ معاوضہ تو مل جائے گا، لیکن پتہ نہیں آپ گانا کیسا گاتے ہیں، تو کیا وہ گانے سے انکار نہ کر دیتے۔ مگر پگڑی والے نے رئیس صاحب کے حوالے کا لحاظ کیا۔ تقریب سے 2-3 دن قبل رات 12 بجے کال بیل بجنے پر باہر نکل کر دیکھا تو پگڑی والا خوان پوش سے ڈھکا تھال لیے موجود تھے۔ کسی تقریب سے لوٹے تھے شاید۔ بولے، لو میاں دیکھو ہم کیسا پکاتے ہیں۔ تھال مجھے تھمایا اور سوزوکی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ یہ کہنا سچ تھا کہ کھانا ان کی فنکاری کی صنعت تھا۔ بارات سے 1 دن قبل مجھے طلب کیا اور بولے، میاں بنڑے کی دیگ کا کیا ہوگا؟ میں سٹ پٹایا اور پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسے اور بولے، میاں دلہن کے ساتھ بھی تو کھانا جائے گا، خیر ہم کر لیں گے۔ تقریب میں اپنے ساتھ خوبصورت گوٹے کے کام والے خان پوشوں سے ڈھکی 2 چھوٹی چھوٹی دیگیں الگ لائے۔ خود سنہرے ترے والی پگڑی اور شیروانی میں عصا تھامے کرسی پر بیٹھے شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، مگر ساتھ انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی نہیں بخشا۔ جہاں کسی کو فارغ دیکھتے ڈانٹ لگا دیتے، میاں مہمان ہو، آپ کی بہن کی بارات ہے، میزبان ہو تم، خیال رکھو مہمانوں کا، دیکھو کسی میز پر کچھ کم تو نہیں۔ رخصتی کے بعد دیکھا تو وہ غائب تھے، معلوم ہوا چلے گئے ہیں۔ کیسے چلے گئے پیسے لیے بغیر، مگر واقعی وہ اسباب سمیٹ کر جا چکے تھے۔ اگلے دن ولیمہ تھا، پھر تیسرے چوتھے دن دیگر مصروفیات۔ 5ویں دن فرصت ملی تو میں ان کے گھر گیا۔ اسی طرح گلی میں چارپائی ڈالے بیٹھے ملے۔ میں نے گلہ کیا کہ سارا کام تو آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن آخر میں خرابی کی کہ پیسے لیے بغیر چلے گئے۔ وہ مسکرائے اور بولے، میاں لڑکی والوں سے آج تک پیسے نہیں مانگے ہم نے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے، جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ میں دم بخود پگڑی والے باورچی کو دیکھتا رہا۔ ان کا طرے دستار، ان کی ناقابل یقین وزاداری، فراخ دلی اور توکل علی اللہ نے میری نظر میں ان کو ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ یہ 20,000 روپے کی رقم تھی، اور آج سے 30 سال پہلے 20,000 بھی آج کے کم سے کم 2.5 لاکھ روپے کے برابر تو تھے، جو انہوں نے 2 روپے کی طرح چھوڑ دیے تھے کہ نصیب میں ہوں گے تو مل جائے گا۔ ان کے مرنے تک ایسا ہی رہا کہ ہم فون کرتے تھے اور وہ تقریب کا انتظام ایسے سنبھال لیتے جیسے میزبان ہم نہیں وہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر میں کشادگی کرے اور عالم برزخ میں ان کی روح کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، آمین۔ اب پگڑی والے کی یہ بات، میاں لڑکی والوں سے آج تک پیسے نہیں مانگے ہم نے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو۔ بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے، جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ کیا آج بھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ سب کی نظروں سے یہ مشہور الفاظ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، بار بار گزرے ہوں گے، مگر پگڑی والے کو دیکھ کر سمجھ بھی آ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔